بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم ممتاز صوفی اسکالر امام الحداد کی اسلامی تعلیم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ہم روحانیت اور تعلیم کے بارے میں ان کے منفرد انداز کے ساتھ ساتھ عصری اسلامی طریقوں پر ان کی تعلیمات کے دیر پا اثر پر بھی بات کریں گے۔ براہ کرم ہمارے ساتھ رہیں اور مکمل ویڈیو دیکھیں، کیونکہ ہم اسلامی تاریخ کے اس قابل ذکر شخصیت کے معراج کو بیان کر رہے ہیں۔ امام الحداد نے حضرت موت میں اپنے وقت کے بہت سے علماء سے تعلیم حاصل کی، جن میں سے ایک ان کے اپنے والد ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ 15 سال کی عمر میں پہنچے، ان کے والد نے ایک کتاب الارشاد کو حفظ کرنے کا مشورہ دیا، جو شافعی فقہ میں ایک انتہائی مختصر کام ہے، لیکن بعد میں انہوں نے درخواست کی کہ وہ کتاب بدعت الہدیہ ہدایت کا آغاز کا مطالبہ کرنا پسند کریں گے۔ فقہ پر توجہ دینے کی بجائے ان کے دیگر استاذہ میں سرفہرست الحبیب القطب عمر بن عبد الرحمن العطاس تھے۔ امام عبد الرحمن العطاس کو ایک ایسے استاد کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے انہیں طالب علم کے طور پر اپنے کچھ روحانی آغاز کو تیار کرنے کی اجازت دی۔ اس نے بعلوی خسادہ کے کئی دوسرے علماء سے بھی تعلیم حاصل کی، جیسا کہ الحبیب علیل بن عبد الرحمن بن شیخ الحبیب علامہ سہیل بن احمد اور مکہ کے عظیم عالم الحبیب محمد بن علوی الثقاف اور کئی دوسرے علماء۔ بہت کم عمر میں جب امام الحداد سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے تو رونے لگتے اور رونے سے مغلوب ہو جاتے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا روحانی آغاز سورہ یاسین کے ذریعے ہوئے۔ اس نے بدعت الہدیہ ابتدائی رہنمائی بذریعہ امام غزالی کا مطالعہ ایک عالم الفقہ یا جبیر کی رہنمائی میں کیا۔ اس عالم کے تحت امام غزالی کے احیاء العلوم دینی علوم کو احیاء میں بھی پڑھا۔ تو دوستو، امام الحداد کے شاگردوں میں سے کچھ ان کے بیٹے حسن اور حسین الحداد کے ساتھ ساتھ الحبیب احمد بن زین الحبشی بھی تھے۔ الحبیب احمد بن زین الحبشی ان کی وفات کے بعد تصوف کی قیادت کرنے والے امام الحداد کے جانشین بنے۔ ان کی ملکیت کے باغات سے اپنی روزی روٹی کماتے ہوئے ان کی زندگی بڑھانے اور لکھنے کے لیے وقف تھی۔ امام حداد نے خلوت میں داخل ہونے کے فوراً بعد درس دینا شروع کیا۔ ان کی پڑھائی جانے والی کتابوں میں اورعرف المعارف بھی تھی، جن کو ابو الحفظ عمر بن اظہر وردی کی تفسیر میں ایک کلاسیک تنصیب ہے۔ اس نے یہ کام تقریباً 11 سال کے تک کیا، یہاں تک کہ اس کے زمانے کے سلاطین کو بھی اس کی طرف سے نصیحت اور خطوط ملتے تھے۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ حضرت موت میں گزارا، جہاں اس نے بعلویہ صوفی حکم کے مطابق اسلامی فقہ اور کلاسیکی تصوف کی تعلیم دی۔ اس کے کام یقین کے اصول کے گرد گھومتے ہیں۔ خدا، اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غور، غیر متزلزل ایمان کی ڈگری وہ تحقیقی یا کثیر بحثوں سے خالی ہیں۔ مزید برآں وہ قانونی احکام فقہ کو سامنے نہیں لاتے، جس سے اس کے قارئین کی تعداد کی مکتب شریعت شافعی کے پیروکار تک محدود ہے۔ اس طرح اس کے کام بڑے پیمانے پر قارئین کے لیے اگر جان بوجھ کر ڈیزائن نہیں کیے گئے ہیں، بہت موزوں ہیں۔ ان کی تحریریں مختصر ہیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آنے والی نسلوں کے پاس بڑی جلدیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوا۔ یقین، فرض عبادات کو پورا کرنے اور ممنوعات سے بچنے کے ساتھ ساتھ اخلاص اور سچائی کے ساتھ سنت پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی ظاہری شکل، باطنی جوہر اور عملی طور پر لاگو ہونے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ امام حداد کے نزدیک جس کے پاس علم ہے، اسے چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں کو سکھائے۔ انہوں نے تصوف کے شعبے میں کئی کتابیں تصنیف کی۔
اور ساتھ ہی ذکر کی کتابیں بھی لکھی، جیسے رتیب الحداد جیسے مقامی بولی میں غدات کہا جاتا ہے، اور ورد اللطیف۔ انہوں نے اپنے مختصر مکالموں کے 10 جلدوں پر مشتمل کتابیں، ان کی شاعری کی جلد، ان کے اقوال کی تعلیم اور بہت کچھ کتابیں لکھی۔ بحیثیت سید ان کی تقدس اور خدا کا براہ راست تجربہ ان کی تحریروں سے واضح طور پر جھلکتا ہے۔ اس میں متعدد کتابیں، صوفی خطوط کا مجموعہ اور صوفیانی شاعری کا ایک مجموعہ شامل ہے۔ امام الحداد اسلام کے زوال کے دور میں رہتے تھے، جس میں اس کی طاقت اور خوبصورتی کی قوتیں ختم ہو چکی تھیں۔ ان کی زندگی کے دوران انگریز پہلے یمن میں تجارت کے عادی تھے، اور پرتگالیوں نے ساحل سے 350 کلومیٹر دور سوگوترا کے جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی تسیح عملی طور پر رک چکی تھی۔ مزید برآں اس کی حضرت موت کے علاقے نے اپنی زندگی کے دوران محض ایک تباہ کن دور کا مشاہدہ کیا۔ جب امام الحداد 25 سال کے محض ایک تباہ کن دور کا مشاہدہ کیا، وہ جب 25 سال کے تھے تو حضرت موت کو بالائی یمن کی قاسمی زدیوں نے فتح کیا۔ 1715 عیسوی میں حیدرامیوں نے اپنی آزادی دوبارہ حاصل کی۔ امام کی عمر 81 سال تھی۔ امام الحداد نے پیر کی رات 7 یا 8 ذی القعدہ 1132 ہجری 1720 عیسوی کو الہمی ترم میں اپنے گھر میں وفات پائی، اور ترم کے قبرستان زنبل میں دفن ہوئے۔ اس کی قبر ان اہم مقامات میں سے ایک سے جہاں بہت سے لوگ اس وقت جاتے تھے جب وہ بدر موت کے مذہبی دورہ کرتے تھے۔ امام الحداد کے پسماندگان میں 6 بیٹے تھے۔ ان کا بیٹا زین العابدین تھا، دوسرا بیٹا حسن 1188 ہجری میں ترم میں فوت ہوا، تیسرے کا سالم، چوتھا محمد تھا، جن کی اولاد ترم میں ہی، 5ویں علوی کی وفات مکہ میں 1153 ہجری میں ہوئی، اور ان کی اولاد ترم میں ہی رہتی رہی۔ آخری حسین کی وفات سن 1136 میں ترم میں ہوئی۔ ان کی اولاد گجرات میں رہتی تھی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم صوفی اسکالر عبداللہ انصاری کی سوانح حیات کو پیش کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔